دوستوں، آپ کا دل سے استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون تاریخ کا پہلا سبق تاریخ کے ماخذ اس سبق کی مشق حل کریں گی۔ اس کا پہلا سوال ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کرکے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلا دیکھیں گے، تاریخ کے ماخذوں میں سے خالی جگہ ماخذ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ سمعی و بصری ماخذ۔ اب دیکھیں گے دوسرا، پونا کے خالی جگہ میں مہاتما گاندھی میموریل میوزیم میں گاندھی جی کی تاریخ سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب آئے گا پونا کے آغا خان پیلیس میں۔ اب ہے تیسرا، 20ویں صدی میں جدید ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ایجاد ڈیش ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ فلم ہے۔ آگے دیکھیں گے اب سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ تو اس میں سے پہلا آئے گا، برطانوی دور میں اخبارات سماجی بیداری کے وسائل کی حیثیت سے بھی کام کر رہے تھے۔ تو اس کا جواب آئے گا، دیکھو یہاں پر، سامراجی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے برطانوی دور میں اخبارات نے عوام کو بیدار کرنے اور عوام کو تعلیم دینے کا کام بھی کیا۔ بھارتی تہذیب کی عظمت بیان کرتے ہوئے انہوں نے غلط سماج کی غلط رسومات، رواج، روایتوں اور عورتوں پر ظلم، بچپن میں شادی وغیرہ پر مضامین لکھ کر عوامی رائے کو بیدار کیا۔ انگریزوں کے مظالم کی مخالفت کرتے ہوئے مغربی تعلیم، سائنسی نقطہ نظر، آزادی، مساوات وغیرہ اقدار کی اہمیت کو بھی واضح کیا۔ اس وجہ سے برطانوی دور کے اخبارات سماجی بیداری کے وسائل بھی تھے۔ اب دیکھیں گے دوسرا سوال ہے، دیکھو یہاں پر، فوٹو کو جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے نہایت ناقابل اعتبار ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو اس کا کیا وجہ ہے؟ فوٹوگرافی جدید ٹیکنالوجی کی اہم ایجاد ہے جسے جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا قابل اعتبار ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ بھارت کی جنگ آزادی کے اہم واقعات جس طرح پیش آئے انہیں فوٹو کی بدولت اسی روپ میں آج ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اس لیے فوٹو کو جدید بھارت کی تاریخ کے مطالعے میں انتہائی قابل اعتبار ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، نوٹ لکھیے۔ تو اس میں سے پہلا ہے فوٹو۔ تو فوٹو پر ہمیں نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے جواب، فوٹو کی وجہ سے انسان، عمارات، موقع اور واقعہ جیسا تھا ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ فوٹوگرافی کے فن کی دریافت سے پہلے ہاتھوں سے بنائی گئی تصویروں کو اہمیت حاصل تھی، لیکن ان میں تخیل اور جانبداریت ہوتی تھی۔ فوٹو کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کا انسان کیسا دکھائی دیتا تھا اور اس کی پوشاک کیا تھی۔ وقوع پذیر واقعے کا فوٹو پوری تاریخ کو ہماری نظروں کے سامنے لے آتا ہے۔ اس زمانے کی عمارتوں کے فوٹو سے عمارت کی قسم، طرز تعمیر کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فوٹو کو جدید بھارت کی تاریخ کا قابل اعتبار بصری ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھو دوسرا ہے، عجائب گھر اور تاریخ۔ تو اس کا جواب آئے گا، دیکھو، جس جگہ قدیم اشیاء، برتن، اسلحے، سکے، سرکاری کاغذات، لباس وغیرہ کو فنکارانہ طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے اور لوگوں کو انہیں دیکھنے کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے، ایسے ذخیرے کو عجائب گھر یعنی میوزیم کہتے ہیں۔ ان اشیاء کے ذریعے اس زمانے کی سماجی، سیاسی اور مذہبی تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ سکوں سے اس زمانے میں استعمال کی جانے والی دھات اور لوگوں کی مالی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سنگ تراشی، مصوری، دھات کی اشیاء بنانے کے فن اصلاح سازی وغیرہ کی ترقی کے میدان کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ عجائب گھر اور تاریخ نویسی کا گہرا رشتہ ہے۔ اس طرح عجائب گھر تاریخ نویسی کا اہم ماخذ ہے۔
ہے. اب دیکھیں گے اگلا سوال کیا ہے. تیسرا ہے، دیکھو نوٹ لکھے میں سمعی ماخذ جسے ہم سن سکتے ہیں. تو دیکھو اس کا جواب آئے گا آوازوں کے ریکارڈ کا شمار سمعی ماخذوں میں ہوتا ہے. آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے فن کی دریافت کے بعد یہ ماخذ تاریخ کی تحقیق کرنے میں اہم ثابت ہوئے. عمدہ گانے والوں کے گیت، موسیقی، عالموں کے لیکچر اور تاریخی شخصیات کی تقریریں ریکارڈ کر لی گئی ہیں. رابندر ناتھ ٹیگور کا گایا ہوا جن گن من ہمارا راشٹر گیت، سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی کی تحریروں کے کیسٹ تاریخ کی تحقیق کرنے والوں کے لیے کافی کارآمد ہیں. ریڈیو پر ایسے ٹیپ سنائے جاتے ہیں. ان سمعی ماخذوں سے تاریخ کی تحقیق کرنے والوں کو اب دیکھیں گے اس زمانے کی سماجی، تہذیبی اور فکری تعلیمی تاریخ کی معلومات حاصل ہو سکتی ہے. اب ہے دیکھو آخری سوال ہے، سوال نمبر 4. درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے. تو یہاں پر دیا گیا ہے طبعی ماخذ. تو اس زمانے کے جو طبعی ماخذ ہیں، دیکھو تو طبعی ماخذ کون کون سے تھے ان کے نام لکھنے ہیں ہمیں. تو یہاں پر پہلا ہے راجواڑے، دوسرا ہے عمارتیں، پھر سڑکیں، جیل، یادگاریں، سکے، مجسمے اور پل. یہ جو ہیں یہ طبعی ماخذ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آج ہم نے تاریخ کی پہلے سبق کی مشق مکمل کر لی ہے. ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.